ہاں جی، انا واخواتها، پہلا حرف آپ کے سامنے آ گیا انا، دوسرا انا، اور یہ دونوں کس کے لیے آ رہے ہیں؟ تاکید کے لیے. کلیئر؟ ایگزامپلز آ چکی ہیں ان کی، آگے چلتے ہیں. تیسرا حرف ہمارا کأنا. کأنا، کأنا تشبیہ کے لیے آتا ہے. کأنا تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور تشبیہ کے لیے آپ نے ایک حرف جر بھی پڑھا ہوا ہے. کون سا؟ کاف. حروف جارہ جو پڑھے ہیں اس میں کاف ایک ایسا حرف ہے جو تشبیہ کے لیے آتا ہے. ہم نے کہا تھا الطفل کالقمر، بچہ چاند جیسا ہے، چاند کی طرح ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اللبن کالماء، دودھ پانی کی طرح ہے، پانی جیسا ہے. تو کاف جو ہے وہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے حرف جر. کأنا جو ہے یہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن اس کأنا کی تشبیہ جو ہے اس کاف حرف جر سے زیادہ قوی ہوتی ہے. ٹھیک، زیادہ قوی، طاقتور آپ کہہ لیں ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل یعنی ہم نے بالکل وہ سامنے جب وہ بعد میں لے کے آتے ہیں جب ضمائر کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم نے کہا تھا علی اسد، علی ایک شیر ہے، علی اسد. اب آپ اس جملے کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ علی کل اسدی، کل اسدی. ابھی میں نے کاف لگا دیا. علی شیر کی طرح ہے، شیر جیسا ہے، شیر کی مانند ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اسی جملے کو علی اسد کو میں کانا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتا ہوں. اور وہ کیسے کروں گا؟ شروع میں علی اسد کے شروع میں کانا لگاؤں گا، اور علی اس نے بھی کیا کرنا ہے؟ اسی فیملی سے. اور یہ پوری فیملی کیا کرتی ہے؟ اسم کو نصب میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو علی رفع میں ہے، یہ نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ علین. کأن علی اسد، کأن علی اسد. یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ تشبیہ کے لیے وہ کاف بھی ہے، کأن بھی تشبیہ کے لیے، لیکن اس کی تشبیہ جو ہے اس سے قوی تر ہے. آپ اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں گویا کہ علی شیر ہے. ٹھیک، تو بس استعمال آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اب آپ نے یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں، یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک چیز آپ وہ یاد کر لیں. اثر آپ کو پتہ ہے ان سب کا کہ یہ حالت نصب میں لے جائیں گے اسم کو. کلیئر ہوگی بات؟ تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا معنی جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوا ہے، یعنی گویا کہ، اور ان الفاظ کے بعد جو اسم ہوگا وہ حالت نصب میں آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد ہمارا چوتھا حرف ہے لاکنہ. لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. اب استدراک کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں. استدراک ہوتا ہے آپ نے کوئی بات کی، اس بات سے ایک وہم پیدا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لاکنہ کے ذریعے آگے ایک جملہ لا کر اس وہم کو دور کر دیا. اس کو استدراک کہا جاتا ہے. ٹھیک، یعنی آسان اس کا ترجمہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو لاکنہ ہے یہ اردو کے لیکن کے معنی میں استعمال ہے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن اس پوری یعنی ٹرم کو آپ کو سمجھ آنا چاہیے. یعنی جب آپ گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ انا واخواتها اسی طرح نظر آئیں گے کہ انا اور انا تاکید کے لیے آتے ہیں، کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. ابھی آگے بھی مشکل نام میں لا رہا ہوں، تو آج انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم پڑھیں گے. تو استدراک یعنی دیکھیں ایگزامپل میں دیتا ہوں اس کی. میں نے کہا کہ زید عالم، زید
ایک عالم ہے. میں نے یہ جملہ کہا تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ زید عالم ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بیٹا بھی عالم ہی ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ سننے والے نے یہ سمجھا کہ اس کا بیٹا بھی عالم ہے، لیکن میں نے آگے لاکنہ کے ساتھ ایک جملہ لا کر اس کے وہم کو دور کر دیا اور یہ کہا لاکنہ ابنہ جاہل. ٹھیک، زید عالم لاکنہ، لیکن ابنہ. اب یہ ابن کا حمزہ کون سا ہے جی؟ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو لاکن ابنہ جاہل. اب صرف آپ یہ نوٹ کریں کہ لاکن کے معنی آپ کیا کر رہے ہیں. باقی یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے جائیں گے تو پھر استدراک کسے کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ آگے کی بات ہے، لیکن ابھی صرف آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو حرف آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں، یعنی لیکن کے معنی میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام آپ دیکھیں کہ ان کا جو کام ہے، ان کا جو اثر ہے، اسم کو حالت نصب میں لے جانا والا، وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. تو اب دیکھیں جملہ تھا اس کا بیٹا جاہل ہے، کیا عربی ہوگی اس کی؟ ابنہ جاہل. اس کا بیٹا جاہل ہے، ابنہ جاہل. لیکن جب ہم نے لاکنہ لگایا تو ابنہ سے وہ کیا بن گیا؟ ابنہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ لاکنہ جو ہے اس کا بھی استعمال، ایک ایگزامپل کافی ہے اس پہ. اب جتنی بھی ایگزامپل رکھیں گے اور یہ ہمارے جو ہیں انا واخواتو ایک لیکچر اور لے لیں گے، لیکن آج میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. پانچواں جو حرف ہے ہمارا وہ ہے لعل. اور یہ حرف کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ حرف ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجی، یہ سارے عربک ورڈز ہی ہیں. تاکید، توکید، تشبیہ، استدراک، ترجی. ترجی آپ سمجھ لیں کسے کہتے ہیں؟ ترجی کہتے ہیں امید کو، توقع. ٹھیک ہے، امید کے لیے، توقع کے لیے. یہ امید اور توقع جو ہے یہ ترجی کہلاتی ہے. بالکل جی، بالکل ایسی. اچھا اب دیکھیں ایگزامپل اس کی سامنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. زید آج کلاس میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو آپ جملہ بولتے ہیں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک، ایک سامنے بات یہ رکھیں، دوسری بات یہ سامنے رکھیں کہ میں جب آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کیسے ہیں تو میں کہوں گا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. توقع ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو توقع، کیونکہ ترجی پہلے معنی اس کے سامنے رکھا ہوں، توقع کے لیے، امید کے لیے، تو آپ کانٹیکسٹ سے اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کہاں پر یہ توقع اور امید کے لیے آ رہا ہے. اور وہ دوسرا مفہوم میں نے آپ کو دیا نا کہ جیسے زید آج غیر حاضر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ بیمار ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا مے بی، ہو سکتا ہے وہ بیمار. تو یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ آپ کا لعل جو ہے ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جملہ لعل. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لعل کے بعد کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. لعل زیدن بخیر، کیا ترجمہ کریں گے؟ امید ہے کہ زید خیریت سے. یہاں پر آپ امید ظاہر کر رہے ہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله